ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ دربار کے احاطے میں جھاڑو لگاتے ہوئے مجھے سسکیوں کی آواز آئی۔ میں جھاڑو چھوڑ کر دربار کی طرف بڑھا۔ وہ عورت دربار میں قدموں کی جانب بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ گریہ وزاری کرتے ہوئے اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں گہری سانس لے کر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں اسے جانتا تھا، یہ وہی تھی جسے اس کی ملازمہ شہزادی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اور وہ ہر جمعرات کو دربار پر حاضری دیا کرتی تھی۔ وہ اسی طرح رویا کرتی تھی۔ مجھے اس کا رونا تجسس میں مبتلا کر دیتا۔ گریہ وزاری کی وجہ سے وہ اکثر بے ہوش ہو جاتی۔ اس دربار پر بھانت بھانت کے لوگ آتے، منتیں مانتے اور مرادیں پوری ہونے پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ میں نے بہت سوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا، مگر معلوم نہیں کیوں اس لڑکی کا رونا مجھے ملول کر دیتا۔ میں تجسس میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کی آہ و فغاں میں عجیب انوکھا سا درد ہوتا۔ شاید میرے تجسس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس قدر مضطرب اس سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تڑپ مجھے دوسروں سے جدا لگتی۔ میرا جی چاہتا کہ میں اس کا دکھ پوچھوں، مگر میں کبھی یہ ہمت پیدا نہیں کر سکا۔ وہ پچھلی 3 جمعراتوں سے دربار پر آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی قدموں کی جانب بیٹھی، سر جھکائے، منہ میں جانے کیا کیا بڑبڑاتی رہتی اور روتی رہتی۔ لگتا تھا جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی معافی کے لیے وہ اس قدر مضطرب ہے، یا پھر کسی سے عشق کرتی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، میں نے اسے کئی بار دریافت کرتے کرتے خاموش ہو جاتا۔ آج بھی اسے روتا دیکھ کر میرے اندر اس سے کچھ پوچھنے کی خواہش چٹکی لے رہی تھی۔ اس نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سرخ اور سفیدی لیے اس کا چہرہ بھیگے گلاب کی مانند لگ رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ستواں ناک سرخ ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اسے زندگی بھر کی خوشیاں دے دوں، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ بہرحال ایک روز خلاف معمول جمعرات سے پہلے ہی وہ مجھے گیٹ سے اندر آتی دکھائی گئی۔ اسے دیکھ کر میں قدرے حیران ہوا، پھر فوراً دربار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس بار وہ تنہا تھی، ملازمہ اس کے ہمراہ نہیں تھی۔ آج جمعرات نہیں تھی، دربار میں رش بھی نہیں تھا۔ سفید لباس میں وہ شہزادی دکھ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ معمول سے زیادہ اداس تھا۔ وہ حزن و ملال کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح معمول کے مطابق دربار مبارک میں مدفون بابا سائیں جمال شاہ کے قدموں کی طرف بیٹھ کر روتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی۔ بہت دیر کے بعد جب اس کے آنسوں کا طوفان تھما تو میں نے ہمت باندھ کر اس سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بڑی مشکل سے مجھے اپنی کہانی سنانے پر تیار ہوئی تھی۔ اس نے کافی تردد کے بعد اپنی زندگی کی کتاب میرے سامنے کھولی، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اسی کی زبانی اس کی کہانی سنیے۔ ہمارا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ میرے بابا، اماں اور میں، سب سے چھوٹا بھائی گلفام تھا۔ ہم شہر کے مضافات میں واقع ایک چھوٹے اور خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں سے شہر کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے ہو جاتا۔ میری زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ رب نواز میری دوست نازیہ کا خالہ زاد بھائی تھا، بانکا، سجیلا، بالکل ہی میرے خوابوں کی طرح۔ اس سے میری پہلی ملاقات بھی نازیہ کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں مجھے بھا گیا تھا۔ میں بھی اسے بہت پسند آئی۔ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو مجھے ناپسند کیا جاتا۔ سر سے پا تک حسن کا شہکار تھی۔ مجھے اپنے حسن کا ادراک بھی تھا۔ اپنے حسن پر مغرور تو میں پہلے بھی تھی، مگر رب نواز کی چاہت نے مجھے نئے جہاں کی سیر کروائی۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ جلد ہی ہماری محبت کی خبر نازیہ کو بھی ہو گئی۔ وہی ہماری ملاقات کا بندوبست کرتی۔ ہمارے خطوط قاصد کے طور پر نازیہ ہی ایک دوسرے تک پہنچاتی۔ وہ ایک مخلص دوست تھی اور دل سے چاہتی تھی کہ ہمارا ملن ہو جائے۔ نازیہ کی ماں مر چکی تھی۔ باپ تھا جو محنت مزدوری کرتا تھا۔ 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ نازیہ سب سے بڑی تھی اور اپنے تایازات سے منسوب تھی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔
رب نواز کبھی اپنے گاؤں چلا جاتا، کبھی مجھ سے ملنے کے بہانے نازیہ کے گھر آ جاتا۔ اب ہماری بے قراری حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب ملاقاتوں میں ہماری درمیان قربت بھی ہونے لگی۔ اب میں رشتہ بھیجنے کے لیے اس پر زور دینے لگی، مگر وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ کسی طرح ہمارے پیار کی خبر بابا کو ہو گئی، مجھ پر پہرے لگ گئے۔ میں پرائیویٹ BA کر رہی تھی، میری تعلیم پر بھی پابندی لگ گئی۔ بابا اور اماں مزدوری کرنے کھیتوں پر چلے جاتے تو گلفام میری چوکیداری کو موجود ہوتا۔ میری وجہ سے اس کا اسکول بھی چھوٹ گیا تھا۔ میرے پاپا سخت مزاج آدمی تھے، لیکن ہم دونوں بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماں سیدھی سادی صابر عورت تھیں، انہوں نے ہمارے بہترے لاڈ اٹھائے، لیکن میری وجہ سے ماں کو بھی طعنے ملنے لگے۔ بابا نے میرے ساتھ ساتھ ماں پر بھی تشدد کیا۔ میری وجہ سے گھر کا ماحول کشیدہ ہو چکا تھا۔ اپنی ماں کو ہمہ وقت روتے دیکھ کر بھی میرا دل پسیج نہیں رہا تھا۔ اماں نے اپنے سر کی چادر اتار کر میرے پاؤں پر پھینکی، مگر جانے کیوں اس اندھے جذبے کی خاطر میں مزید شیر ہو گئی۔ مجھے بابا کے جھکے کاندھوں اور ماں کے پریشان چہرے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میں سنگ دل ہوئی جا رہی تھی۔ اس سنگ دلی میں مجھے اپنے خون کی مہک، رشتوں کی گہرائی کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہر گزرتا دن مجھے ڈھیٹ اور کٹھور بنا رہا تھا۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی تو رب نواز سے، مجھے کوئی اور رشتہ منظور نہیں۔ میری بے باکی پر اماں ہول اٹھیں۔ وہ مجھے پیار سے سمجھاتی رہیں، مگر میں اپنی ضد پر قائم رہی تو اماں نے دیوار سے ٹکرے مار مار کر اپنا ماتھا لہو لہان کر لیا اور روتے ہوئے مجھے کوسنے اور بددعائیں دیتی رہیں۔ شفیق ماں کا یہ روپ میرے لیے نرالا تھا۔ میری ہی ضد نے ان کو اس حال میں پہنچایا تھا، مگر میں اڑیل بنی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ بے تحاشا بین اور بددعائیں دینے کے بعد اماں تھک ہار کر چپ ہو گئیں۔ میں کم ذات یہ سمجھ نہیں پائی کہ اماں ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی ہیں۔ وہ تو گلفام گھر آیا تو اس نے اماں کو صحن میں بے سد دیکھ کر شور مچایا۔ شور کی آواز سن کر میں اپنے کمرے سے باہر آئی، دوڑ کر اماں کی نبض ٹٹولی۔ اماں نہ جانے کب دکھوں سے بے نیاز ہو کر جا چکی تھیں۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں کتنی بد نصیب تھی کہ میری وجہ سے میری ماں نے جان دیتی تھی۔ کاش میں مر جاتی، مگر اس وقت یہ خیالات میرے ذہن میں نہیں تھے، بس اماں کی موت کا صدمہ تھا۔ یہ بات علیحدہ تھی کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی میری سوئی رب نواز پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ میری چیخو پکار سن کر تمام محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بابا کو اطلاع کر دی گئی۔ وہ سب کام کاج چھوڑ کر بھاگم بھاگ گھر آیا۔ اس دن میں نے زندگی میں پہلی بار بابا کو روتے ہوئے دیکھا۔ میرے بابا بہت ہمت اور حوصلے والے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، مگر اماں کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ وہ دن بدن گھلتے جا رہے تھے۔ اماں کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ میں بھی اماں کے بغیر اداس تھی، مگر نادم نہیں۔ اماں کے چہلم کے بعد ایک دن نازیہ مجھ سے ملنے آئی۔ اس کی چادر میں شاید کوئی چیز تھی، اور جب وہ چیز برآمد ہوئی پتہ چلا میرے ہاتھ میں نئے ماڈل کا موبائل تھا۔ یہ موبائل نواز نے میرے لیے بھجوایا تھا۔ نازیہ نے مجھے موبائل استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا اور چلی گئی۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا کہ رب نواز سے رابطے کا ذریعہ مل گیا۔ موبائل میں سائلنٹ پر لگا کر رکھ دی۔ موبائل پر باتیں کرنا ہمارا معمول بن گیا۔ بابا میری طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ مجھ پر توجہ نہ دیتے اور میں اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے محبت والے پاگل پن میں مصروف تھی۔ ایک دن رب نواز نے مجھے گھر سے بھاگنے کا کہا، کیونکہ اس کی ماں اس شادی پر راضی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے شہر میں اپنے دوست کے ہاں رکھے گا، پھر شادی کر کے اپنا گھر بنائیں گے۔ بالآخر میں ایک دن اپنے بابا کی عزت کو قدموں تلے رونتی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ خوابوں میں رہنے والی کمزور لڑکی رب نواز کے جھانسے میں آ گئی۔ وہ مجھے اپنے دوست کے پاس لے گیا۔ اس نے شادی تو نہیں کی، بلکہ مجھے بہلاوے دے کر قربتوں کی تمام حدیں پار کر لیں۔ میں بد کردار ہو گئی تھی۔ اس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کئی روز تک مجھ سے کھیلتا رہا، پھر اپنے دوست کے سامنے مجھے پیش کر دیا۔ میں روتی گڑ گڑاتی رہی، مگر ان خبیثوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اس وقت میری نگاہوں میں سیدھی سادی ماں کا لہو لہان بے سد وجود گھوم گیا۔ مجھے ننھا گلفام یاد آیا، اپنے مہر بلب بابا یاد آئے، اماں یاد آئیں،
اماں کی بددعائیں اور کوسنے میرے کانوں میں گونجنے لگیں، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ان شیطانوں کا دل بھر گیا، وہ مجھے اس بستی میں لے گئے جہاں ہوا کی بیٹی بکتی ہے۔ میرے عوض انہوں نے اچھی خاصی رقم حاصل کی۔ میں کسی سے کیا شکوہ کرتی، یہ سب اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی۔ میرے پاؤں میں گھنگرو بن گئے، جسم بازار میں رکھی جنس بن کر رہ گیا۔ بازار حسن میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ میں حسن کا نگینہ تھی، محفلیں میرے دم سے آباد ہونے لگیں۔ میں محفلوں میں تھرکتی ہنستی تو تنہائیوں میں روتی۔ میرے جسم اور روح پر ایسے گھاو لگے جو کبھی بھر نہیں سکتے۔ میں اپنے بابا کی عزت رول بیٹھی، اب طوائف تھی۔ دولت کے انبار میرے قدموں میں تھے، لیکن میرا غرور خاک ہو گیا۔ مجھے میری کم عقلی اور ماں کی بددعاؤں نے زندہ درگور کر دیا۔ میں جتنا پچھتاتی کم تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ دولت تو میرے پاس تھی مگر عزت نہیں تھی۔ جانے کتنے نام نہاد عزت داروں کے ہاتھوں کھلونا بننے کے بعد میں تخلیق کے مرحلے سے گزری۔ میں نے لاکھ چاہا کہ گناہوں کی اس نشانی سے نجات حاصل کر لوں، مگر کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ کوٹھے کی مالکن شاہ پارہ بیگم کو میرے وجود سے ایک اور شہزادی چاہیے تھی۔ میں تڑپتی رہی، اپنی کوکھ میں سانس لیتی، اس ننھی جان کے مرنے کی دعا کرتی رہی۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے بیٹی نہ ہو، مگر قدرت بے نیاز ہے۔ اس نے مجھے ایک نہیں 2 بیٹیوں سے نوازا، سب کی چاندی ہو گئی۔ ان کا مستقبل تابناک ہو گیا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں کی بددعاؤں کی بازگشت میری بچیوں کے ساتھ تاریخ دہرائے، انہیں بھی گھنگرو باندھنے پڑے۔ اس دن اپنے دل پر پتھر رکھ کر میں نے دودھ میں زہر ملا کر اپنی دونوں بچیوں کو دیا۔ ستارہ تو مر گئی، مگر میرے گناہوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرا دل محفلوں سے اچاٹ ہو گیا، مگر پھر بھی گھنگرو باندھ کر عزت داروں کو خوش کرتی رہی۔ میں سوچتی کہ میرا مقدر کیا ہوگا۔ میں گھنٹوں زمین پر بیٹھ کر اللہ کے آگے معافی مانگتی۔ اب میری ایک بیٹی جسے میں اگلی جہاں پہنچا چکی ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے، جبکہ دوسری کے بارے میں فکر مند ہوں کہ نہ جانے میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ وہ اتنی کہانی سنا کر دربار سے نکل گئی۔ میرا دل اس کی کہانی سن کر بوجھل ہو گیا، ہاتھ اس کے حق میں دعا کی صورت اٹھ گئے۔ پھر کئی جمعراتیں گزر گئیں، شہزادی نہیں آئی۔ میری حالت غیر تھی، مجھے اس کے متعلق فکر سی لاحق ہو گئی۔ اس روز شہزادی تو نہ آئی۔ اس کی ملازمہ میرے پاس آ کر رکی، اس کی چادر میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ میں نے بے تابی سے شہزادی کے بارے میں پوچھا تو بولی، صاحب جی، شہزادی نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ جان کر میں صدمے سے گنگ رہ گیا۔ ہاں صاحب، اس نے اپنی امانت آپ کے حوالے کی ہے اور بہت مشکل سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ ملازمہ نے آنسو پونچھ کر کمبل میں لپٹی بچی کو میرے حوالے کیا۔ وہ واقعی کسی ہیرے کی مانند چمک رہی تھی۔ اس نے خط بھی میری طرف بڑھایا اور واپس چلی گئی۔ میں نے بچی کو دیکھا، ننھی منھی مٹھیوں کو بھینچے وہ شہزادی واقعی اپنی ماں کا دوسرا روپ تھی۔ میں نے اس کے گلابی گالوں پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں لٹا کر خط کھولا۔ لکھا تھا، السلام علیکم۔ یہ خط جب تک آپ کے پاس پہنچے گا میں اس دنیا کے جھمیلوں سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور شفقت دیکھی ہے۔ میری بیٹی میں میری جان ہے۔ مرنے سے پہلے اسے محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی تھی، اور آپ مجھے اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ لگے۔ شاید آپ میرے بارے میں اتنا نہ جانتے ہوں جتنا میں آپ کے بارے میں جانتی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بابا سائیں کے دربار پر نگران مقرر ہیں، شادی شدہ ہیں مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا اور ہیرا نے آپ کی بیٹی بننا تھا۔ اب آپ چاہے ہیرا کو مجبور دکھی ماں کی امانت سمجھے یا محبت کا تحفہ، اس کی پرورش آپ کے ذمہ ہے، اور اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو پھر اسے کسی دارالامان یا یتیم خانے چھوڑ دینا، مگر خدا کا واسطہ ہے اسے اس بستی سے بچا لینا جہاں عصمتوں کا خون ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی رگوں میں میرا خون ہے، مگر آپ کی اچھی تربیت سے یہ واقعی ہیرا بن جائے گی۔ بابا سائیں کے حضور میرا سلام عرض کیجیے گا اور میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ایک دکھی ماں۔ میں نے اس کا خط لبوں سے لگا کر بے ساختہ چوم لیا۔ واہ مالک، تیرے کھیل نرالے ہیں، تیرا قلم بے نیاز ہے۔ میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ شہزادی کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں تھے، اور مجھے یقین ہے میری بیوی ناجیہ اس بچے کو خوشی سے قبول کر لے گی، کیونکہ وہ خدا ترس عورت ہے۔
ہیرا میرے لیے شہزادی کا تحفہ تھی۔ میں نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، اس میں شہزادی کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ شہزادی کے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔